بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم اسم اشارہ کے متعلق پڑھ رہے تھے اور اسم اشارہ کی تعریف اور اس کے اقسام اور مذکر قریب کے لیے جو اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم مؤنث قریب کے لیے جو اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں اس کو تفصیلاً پڑھیں گے اور مثالوں کے ساتھ سمجھا کر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن آپ حضرات سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہر نئی انفارمیشن پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مؤنث قریب کے لیے جو اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں وہ تین ہیں۔ پہلا ہذہ، پہلا کیا ہے؟ ہذہ، اس کا معنی ہوتا ہے یہ مفرد مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب چیز ایک ہو، مؤنث ہو اور قریب بھی ہو تو اس کے لیے ہذہ کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہذہ کراست، یہ کاپی ہے، ہذہ کراست، یہ کاپی ہے۔ ہذہ مکتبۃ، یہ لائبریری ہے، ہذہ مکتبۃ، یہ لائبریری ہے۔ دوسرا ہے ہاتانی، اس کا معنی ہے یہ دو، ہاتانی یہ دو، یہ تثنیہ مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب چیزیں دو ہو اور مؤنث ہو اور قریب بھی ہو تو اس کے لیے ہاتانی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہاتانی مروحتانی، یہ دو پنکھے ہیں، ہاتانی مروحتانی، یہ دو پنکھے ہیں۔ ہاتانی رسالتانی، یہ دو خط ہے، یہ دو پیغام ہے۔ ہاتانی طالبتانی، یہ دو طالبات ہے، ہاتانی طالبتانی، یہ دو طالبات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا ہے ہؤلاء، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ہؤلاء یہ جمع مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب چیزیں دو سے اوپر ہو اور مؤنث ہو اور قریب بھی ہو تو اس کے لیے ہؤلاء کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہؤلاء مسلمات، یہ ساری مسلمان عورتیں ہیں، ہؤلاء مسلمات، یہ ساری مسلمان عورتیں ہیں۔ ہؤلاء طالبات، یہ ساری طالبات ہیں، یہ ساری طالبات ہیں۔ یہ آج کا سبق ہے، بالکل آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سامعین، آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی نفع مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ ملیں گے آنے والی سبق میں، فی الحال کے لیے خدا حافظ والسلام۔